السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں، زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادتین کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور رسول بھی آخری ہیں۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ وإقام الصلاة، اسلام کا دوسرا بنیادی رکن نماز قائم کرنا۔ وإیتاء الزکاة، صاحب حیثیت ہیں تو سالانہ طور پر زکوٰۃ دینا۔ والحج، کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ صاحب ثروت ہیں تو زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمام مسلمانوں پر سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ اور نماز بھی روزانہ کی بنیاد پر ایک نہیں بلکہ 5 نمازیں روز ادا کرنی ہیں۔ وقال اللہ تبارک وتعالی اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي مقام آخر أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ایک تیسرے مقام پر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. 5 نمازیں دن کے آغاز میں، درمیان میں، رات کو سونے سے پہلے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اللہ کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت کریں، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز. 5 نمازیں روز پڑھنی، اور 5 نمازیں اپنے گھر میں نہیں ادا کرنی. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة. مسجدوں کو تو وہی عبادت کرتے ہیں جو نماز کے پابند ہیں. اللہ کے گھروں کی عبادی کا ذریعہ تو وہی لوگ ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے اور اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے. تو عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 5 نمازیں روزانہ ادا کرنی ہیں اور مسجد میں ادا کرنی ہیں. اور 5 نمازیں مسجد میں آ کے اپنی مرضی پہ نہیں، جیسے آپ فارغ ہوں، جس وقت بھی فارغ ہوں آ کے نماز پڑھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. 5 نمازیں 5 کے لیے وقت مقرر کیا گیا. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللہ کہتے ہیں 5 نمازوں کے لیے وقت مقرر کیا گیا. بے شک نماز سب پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. تو عزیز بھائیوں، مسجد میں آئیں، 5 نمازیں پڑھیں، وقت پر ادا کریں. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی اس نے کفر کیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان اور کافر کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے. مسلمان نمازی ہوتے، کافر نماز نہیں پڑھتا. اور عزیز بھائیوں، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی نماز بہت ضروری ہے. 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، اپنے سائے میں اللہ جگہ عطا کریں گے، ان میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہے قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگاؤ. ایک نماز پڑھی دوسرے کے انتظار میں، دوسری پڑھی تیسری کے انتظار میں، مغرب پڑھ لی عشاء کے انتظار میں، عشاء پڑھ کے سونے لگے. نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے، میں اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور فجر کی نماز بھی ادا کروں گا، سونے سے پہلے بھی نماز کی فکر. اور فرمایا یہ خوش نصیب ہے، اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. اگر محشر کے میدان میں عزت چاہتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بابرکت خوشبودار ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی نماز ضروری ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کہیں بھی سائے کا
اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ انتظام نہیں ہوگا، اور پینے کا انتظام کہیں نہیں ہوگا ماں سوائے ان چشموں کے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کریں گے۔ فرمایا مجھے بھی اللہ ایک حوض عطا کریں گے جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ کہا میں اپنی امت کا وہاں پہ انتظار کروں گا اور اپنی امت کو جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے بڑے مجمع میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، پوری اولاد آدم میں، ساری انسانیت میں، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا ایک مخصوص علامت، ایک بہترین نشانی جو میری امت کا اللہ تعالیٰ نے خاصہ بنائے، میں اس نشانی سے اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، اور میں میری امت کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور جس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے وہ میرا امتی قرار پائے گا، اور اسے میں حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن جس نے میرے حوض کوثر سے پانی پی لیا، قیامت کے اتنے بڑے دن میں دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ یوں سمجھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار ہاتھوں سے، پاکیزہ بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام مل جانا، آپ یوں سمجھے یہ جنت میں داخلے کے لیے بہترین ضمانت ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کے حوض سے پانی پیا اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاة، قیامت کے دن اللہ عدل کی کرسی پہ بیٹھیں گے، ترازو قائم کیا جائے گا، بندے جمع ہوں گے، حساب کتاب شروع ہوگا، ساری زندگی کے تمام تر معاملات کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یاد رکھیں اللہ عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کریں گے وہ نماز ہے۔ نماز کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے لیا جائے گا۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ ان تمام احادیث کو جو ابتدائی طور پر تمہید کے طور پر اپنی اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے میں نے شروع میں پڑھی ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی بے نمازی ہے تو اس کو چاہیے کہ ضروری اور غیر ضروری تمام کام چھوڑ کر یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں محفوظ رکھیں، نماز کو اہمیت دیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، اور کسی بھی صورت نماز کو نہ چھوڑیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور نمازی کو حوض کوثر سے جام ملے گا، نمازی کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نمازی کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور جو مسلمان بھائی نمازی ہیں، آج کا خاص طور پر درس ان نمازی بھائیوں کی اصلاح کے لیے، وہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں، نماز وہ پڑھیں کہ آپ سلام بعد میں پھیریں، نماز قبولیت کے درجے پر پہلے پہنچ جائے۔ ایسے نمازی نہ بنے جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کچھ نمازی ایسے نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نہیں نکلتے، پہلے اللہ ان کی نماز کو ان کے منہ پہ دے مارتے، کیسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نمازوں میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ قیام ٹھیک، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ تشہد، اور اتنی جلدی اتنی تیزی سے نماز پڑھی جیسے اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کس رب کے سامنے کھڑا ہوں اور کس گھر میں کھڑا ہوں، کس رب سے کلام کر رہا ہوں، کس رب کے سامنے میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کی بے ادبی کے ساتھ،
ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی، نہ تجوید تلفظ کا خیال، نہ غننے کا لحاظ، نہ اخفاء کا، نہ وقفے کا خیال۔ عزیز بھائیو، غفلت نہیں، اللہ کو چاہیے نماز میں سستی کوتاہی نہیں چاہیے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو، یہاں سے تیروں کی بارش ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی اللہ کے رحمت سے اس موضوع پہ بات ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کیسے دنیا سے ناواقف ہو جاتے اور کیسے نماز کے اندر مگن ہو جاتے، ان کی نمازوں میں اطمینان کیسا تھا، سکون کیسا تھا، عاجزی کیسی تھی، ان کی نمازوں میں خشوع کیسا تھا۔ لیکن عزیز بھائیو، آج ہماری نمازیں دیکھ لیں، اللہ کو یہ نماز نہیں چاہیے جس میں قیام رکوع سجود ٹھیک نہ ہو، تشہد ٹھیک نہ ہو، جس میں تیزی کا مظاہرہ کیا جائے۔ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ 18واں پارہ یہاں سے شروع ہوتے، ایسی نماز چاہیے۔ تحقیق وہ مومن فلاح پا گئے جو نمازوں میں خشوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع ہوتا کیا ہے؟ نماز میں خشوع پیدا کیسے ہوگا؟ عزیز بھائیوں، 11 باتیں انتہائی مختصر آج کے درس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر 11 باتوں پر میں اور آپ عمل کر لیں تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہماری نماز وہ نماز بنے گی جو قبولیت کے درجے پر پہنچے گی، اور ہم ایسے نمازی بنیں گے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہماری نماز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ 11 کام کر لیں، نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ پہلا کام، نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک ساری نماز پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا کریں۔ پوری کائنات میں نبیوں سے بھی بڑھ کر، رسولوں سے بھی بڑھ کر اگر کسی کی عبادت میں خشوع تھا وہ جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کی سنت اور طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھے اور اس کی نماز قبول ہو جائے اور اس کی نماز میں خشوع پیدا ہو؟ اللہ کی قسم ایسا ممکن نہیں ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سارا نماز کا مکمل طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ نماز میں بہت سارے اختلافی مسائل ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں، رفع الیدین نماز میں کرنا ہے یا نہیں، رکوع جاتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے تیسری رکعت کے شروع میں، اور اسی طرح پاؤں سے پاؤں ملانے ہیں کہ نہیں، یہ اختلافی مسائل ہیں۔ ان میں سے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، اس کے لیے تحقیق کریں، وقت نکالیں۔ آپ تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے اگر آپ عمل شروع کریں گے، اللہ نہ کرے تحقیق کے بعد اگر کوئی خطا رہ گئی تو اللہ اسے درگزر کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تحقیق ہی نہ کی، بیٹی ویسے نماز پڑھے جیسے ماں نے نماز پڑھی ہے، بیٹا ویسے نماز پڑھے جیسے ابو جی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے دین کا معیار تو بس یہی رہ گئے۔ بیٹی ویسے نماز پڑھتی ساری زندگی جیسے امی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بیٹا ویسے نماز پڑھے گا جیسے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد میں گیا، ابو جی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی قسم، ماں کی عزت، والد کا احترام بڑھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ سنت کی بات آئے، طریقے کی بات آئے، وہاں پر آپ نے والدین کو فالو نہیں کرنا، بلکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ نماز اللہ کے ہاں وہی قبول ہوتی ہے، اللہ کے ہاں خشوع والی نماز وہی نماز ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی گئی ہو، شروع سے لے کر آخر تک۔ سارے معاملات جو نماز کے اختلافی مسائل ہیں ان کے بارے میں تحقیق ضرور کریں۔ خاص طور پر سب سے پہلے
پہلی فرصت میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی امام کے پیچھے یا نہیں، اس کے بارے میں تحقیق آج سے شروع کریں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، اللہ کے نبی نے کہا یا امام مقتدی کسی کا بھی ذکر نہیں ہے، سب کے لیے برابر حکم ہے۔ لا صلاة، جس طرح لا الہ الا اللہ، یہاں پر دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اس طرح اور بھی معبود ہو سکتے، اللہ کے سوا اس طرح اور بھی حاجت روا ہو سکتے، جس طرح لا الہ الا اللہ میں لا کی نفی میں دوسری رائے نہیں، اسی طرح لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے۔ جس نے امام کے پیچھے ہو یا اکیلا ہو، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کیا، اس کی نماز ہی نہیں، وہ رکعت قبول نہیں ہوتی جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ جب بہت سارے مسلمان بھائیوں سے کہا جائے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں نماز میں، کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے جب قرآن پڑھا جائے اسے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز تو بعد میں فرض ہوئی، یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے، اس کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہ پڑھنا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آیت کیوں نازل کی گئی؟ قرآن جب پڑھا جائے اس کو سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، شان نزول یہ ہے، مشرکین مکہ نے اسلام کو دن بدن پھیلتے ہوئے دیکھا، منصوبہ بنایا اسلام کے سامنے رکاوٹ کھڑی کی جائے، دیوار قائم کی جائے، مسلمان کثیر تعداد میں بڑھ رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، مشرکین مکہ کہنے لگے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے نہ سنا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، وَالْغَوْا فِيهِ، شور کیا کرو، قرآن پڑھا جائے تو سیٹیاں اور تالیاں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ مشرکین مکہ کا شیوا تھا۔ ان کو اللہ نے سمجھایا سالمو قرآن پڑھا جائے سیٹیاں نہ بجایا کرو، تالیاں نہ بجایا کرو، قرآن کی تلاوت سنو تاکہ تم پر بھی اللہ رحم کرے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہے، اس کو سنو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، یہ آپ کی اس رستے کی طرف رہنمائی کرے گا جو بالکل سیدھا ہے۔ ہدایت چاہتے ہیں، سیدھا رستہ چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، عمل کریں۔ یہ تو مشرکین مکہ سے اللہ نے کہا تھا کہ قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، سنو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، آپ اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہے، دوسرا اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ویسے تو انتہائی پریشانی کا عالم ہے اور انتہائی افسوس والی بات ہے، بہت سارے مسلمان بھائی قرآن کی تلاوت سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قرآن کی تلاوت جاری ہو، پیچھے ہم قرآن نہیں پڑھتے، لیکن قرآن کی تلاوت جاری ہو، پیچھے سے آ کے اردو میں نیت کر لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، 4 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا حرام ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس لیے اب قرآن نہیں پڑھ سکتے، بس سننے خاموش ہو کے، تو کیا نیت کر سکتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت جاری ہے، ہم پیچھے سے آ کے نیت کر سکتے ہیں؟ اگر قرآن کی تلاوت جاری ہو، پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتے
تو پھر میں کہتا ہوں امام صاحب جب تک قرات کر رہے ہیں آپ اللہ اکبر کہہ کے پھر نماز بھی نہیں شروع کر سکتے۔ قرآن سنیں، خاموشی سے کھڑے رہیں، نماز کے اندر نہ شامل ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں قرآن پڑھا جائے تو آپ قرآن نہیں پیچھے پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں۔ قرآن پڑھا جائے دنیاوی باتیں نہیں کرتے، قرآن سنتے ہیں خاموش ہو کر، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پر بھی عمل کریں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے امام کے پیچھے ہو یا اکیلا ہو، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عزیز بھائیوں، نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلا بنیادی اور ضروری کام ساری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں۔ اور اس کا فائدہ کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر اس بد نصیب کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ کے نبی کون بدبخت ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے ساتھ محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ دین اسلام میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، پیار میں، اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دوسرا کام جو آپ نے اور میں نے کرنا ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ نمازوں کے علاوہ جتنا بھی وقت ہوتا ہے سارے کا سارا کثرت ذکر الہی کے لیے وقف کر دیں، ساکرین میں شامل ہو، فجر پڑھی ظہر تک چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، ظہر پڑھ لی عصر تک، عصر پڑھ لی مغرب تک، مغرب پڑھ لی عشاء تک، عشاء کے بعد رات کو اپنے بستر پر کروٹیں لیتے ہوئے بھی جب تک نیند نہیں آتی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس لیے کہ سارا دن جتنے بھی فاسد خیالات ہمارے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں وہی ہماری نماز کا خشوع خراب کرتے ہیں۔ معاملات سب کے ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتے، اللہ نہ کرے کاروباری، معاشی، معاشرتی، گھریلو کسی بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، اس کا حال یہ نہیں ہے کہ آپ اس پریشانی پہ فوکس کرتے رہیں، سوچتے رہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سوچ کے اپنا برا حال نہ کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اللہ کی قسم میں پورے یقین سے اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھ کر کہتا ہوں آپ ذکر الہی میں مشغول رہیں، پریشانی میں ٹینشن کا شکار رہتے ہوئے آپ اپنے ذہن کو کمزور نہ کریں اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دین سے دور نہ کریں، ٹینشن کا شکار نہ ہو، اپنے سارے معاملات پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی مشکلات، پریشانیوں سے، مصائب سے، بیماریوں سے نکال نہیں سکتا۔ آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، اللہ کے نام میں رحمت بھی ہے۔ آپ جیسے جیسے اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے مشکلات ختم ہوتی جائیں گی، پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی، اللہ کی رحمت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کے دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ذہنی اور دلی سکون چاہتے ہیں تو پھر ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ جب آپ کو دلی اور ذہنی سکون ہوگا
تو اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع دیکھیں گے. آپ کی نماز میں خشوع ہوگا، خیالات بھٹکیں گے نہیں، آپ کی نماز میں سوچیں آپ کو آوارہ نہیں کریں گی. آپ کثرت ذکر الہی کی وجہ سے دل کا سکون حاصل کر چکے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اگلی نماز سے پہلے اللہ کا ذکر کیے، آپ کے دل کو سکون ہے. جب آپ دل کے سکون کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی نماز میں ایک عجیب سا سرور ہوگا، ایک عجیب سا لطف ہوگا، اللہ کی رحمت سے سکون آپ کو ملے گا، آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکرونی اذکرکم. اور کیا چاہیے؟ اتنا بڑا انعام اللہ نے دیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. فاذکرونی، مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں اپنی رحمتوں میں، برکتوں میں، آسمان سے نازل ہونے والی شفا میں، آسمان سے نازل ہونے والے رزق میں اللہ کہتے ہیں تمہیں یاد رکھوں گا. فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو، تمہارا رب پیدا کرنے والا حکم دے رہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اذکار تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چند اذکار ایسے ہیں جن کو اپنی زندگی کا حصہ اور معمول بنا لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ توحید ہے. اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کا مقام، پڑھنے والے کے لیے اجر، پڑھنے والے کے لیے ثواب. اللہ کی قسم اس کی تفصیل کے لیے بھی ایک الگ سے پورا گھنٹہ چاہیے. یہ کلمہ توحید پڑھنے والے کو اللہ کتنا زیادہ مقام عطا کرتے ہیں. اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. دوسرے نمبر پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں نے اپنی اس عمر تک، آج کے دن تک اذکار کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں، اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھ کر کہتا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس وظیفے سے بڑھ کر میں نے آج تک کسی بھی حدیث میں کسی ذکر کی فضیلت نہیں پڑھی. دوسرا ذکر یہ، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. تیسرا ذکر جس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ، خاص طور پر اور گنے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھیں. اللہ کی قسم زندگی کے سارے معاملات درست ہوں گے. پریشانیوں سے نجات ملے گی. مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے. چوتھے نمبر پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. بخاری کی آخری حدیث ہے، اس کو کہا گیا کلمتان حبیبتان. یہ 2 کلمے تمہارے رب کو بڑے پسند ہیں. ثقیلتان فی المیزان. پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں قیامت کے دن اللہ آپ کو بدلہ دیں گے. ان کا ترازو میں بڑا وزن ہوگا. خفیفتان علی اللسان. جب آپ پڑھیں گے زبان پر ہلکے ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 4 وظیفے، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. تیسرا کام، نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے تیاری نماز کھڑی ہونے سے پہلے نہیں، نماز کے لیے تیاری اذان سے پہلے شروع کر دیا کریں. نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، نماز کھڑی ہونے میں 1 منٹ رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے، اپنے گھر سے، فیکٹری سے، دفتر سے، دکان سے، مکان سے نکل رہے ہیں، اپنے گودام سے، جلدی میں آئیں گے، واش روم میں جانا ہے، وضو کرنا ہے، ابھی آپ نے کتنے کام کرنے ہیں، پھر آپ نے رکعت کو بھی حاصل کرنا ہے. اب گھر میں بیٹھے ہیں، فیکٹری میں، دکان میں، گودام میں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن جب 1 منٹ رہ گئے تو ایک رکعت کی آپ کو فکر پڑ گئی. مسجد میں آئیں گے، استنجے کے لیے بیٹھیں گے، پتہ ہی نہیں ناپاک چینٹے کہاں پہ پڑ رہے ہیں، فکر کیا ہے کہ رکعت مل جائے.
وضو کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی کونی خشک رہے گی، چہرے سے کچھ حصہ خشک رہ گیا، ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہ ہوئی تو عزیز بھائیو ہمارے ایمان کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جلدی میں تیزی میں وضو کریں گے، وضو بھی درست نہیں ہوگا، نماز کے لیے داخل ہوں گے، جلدی جلدی قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ نماز میں خشوع والے کام نہیں ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اذان سے پہلے اٹھ جایا کریں، اذان بلکہ مسجد میں آ کے دیا کریں، اگر نہیں تو اذان کا جواب وضو کی حالت میں مسجد میں بیٹھ کر دیا کریں۔ جب آپ اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کے دیں گے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ اللہ سے دعا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد اقامت سے پہلے جتنا بھی وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ ہم روزانہ 5 وقت دعاؤں کی قبولیت کے روزانہ ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز کھڑی ہونے سے پہلے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا اور بہترین وقت ہے۔ آپ اذان سے پہلے مسجد میں آئیں، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے اللہ سے التجائیں کریں، دعائیں کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ پھر آپ جب نماز میں کھڑے ہوں گے اللہ کی رحمت سے آپ کو خشوع ملے گا۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام انتہائی مختصر کر رہا ہوں، اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں۔ ایسے کبھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے بھائی سے قدم کے ساتھ قدم نہ ملائے اور اس کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث سنن نسائی ابی داؤد کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں خلا کو پر کر لیا کرو، آپس میں ساتھ مل کے کھڑے ہوا کرو، نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں تمہاری صفوں میں جہاں پہ خلا ہوتا ہے بکری کے سیاہ بچے کی طرح وہاں سے صفوں میں گھس آتے، پھر آپ کی نماز میں خیالات پیدا کرتے، آپ کو بھلا دیتے، آپ کو یاد نہیں رہتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے کتنے رکوع کیے ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیں، 4 کی بجائے 3 پڑھ لیں، 4 کی بجائے 5 پڑھ لیں، یہ نماز کے خشوع کو خراب کرنے والا عمل ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی کا فرمان، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، کہا جب جماعت کھڑی ہو صفوں کو خوب اچھی طرح ملایا کرو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہا مجھے ڈر ہے اللہ اپنی زمین پر اگر اس جرم کی سزا کو نازل کریں کہ تم مسجد میں کھڑے ہوتے ہو، امیر غریب چھوٹا بڑا گورا کالا پڑھا لکھا ان پڑھ، مسجد میں آ کے بھی آپ نے وضو کر کے بھی نماز کی حالت میں بھی اتحاد اتفاق یکجہتی اور محبت پیار اخوت بھائی چارے کا اگر مسجد میں مظاہرہ نہیں کرنا تو کب مل کے کھڑے ہوں گے؟ یہ مسجد ہی تو ہے جہاں پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، مسجد میں کھڑے ہوں، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہا کہیں اللہ مجھے ڈر ہے تم پاؤں سے پاؤں نہ ملاؤ، سزا کے طور پر اللہ کہیں تمہارے چہروں کو نہ الٹ دیں، کہا اس کی یہ سزا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ تعالی، جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملاتا ہے، ومن قطع صفا، جو صف کو کاٹ دیتا ہے، قطعہ اللہ عز وجل، جو اپنے بھائی سے قدم نہیں ملاتا دور جاتا ہے، وہ سمجھ لے یاد رکھ لے حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت سے دور جا رہے۔ تو نماز میں خشوع پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ خلا چھوڑیں گے، شیطان گزرے گا، خیالات پیدا کرے گا۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عزیز بھائیوں اپنے بھائیوں کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوا کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے چوتھا بہترین کام ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو رکوع اور سجود اطمینان سے کیا کریں، رکوع میں اطمینان سے جائیں، سجدے میں اطمینان سے جائیں، نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں انتہائی تسلی خشوع خضوع سے ادا کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوچھا گیا کیف یسرق من صلاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو نماز پڑھے رکوع اور سجود پورے نہ کرے وہ نماز کا چور ہے، اور اللہ کے ہاں کائنات میں اللہ کی دھرتی پر اللہ کی زمین پر سب سے بدترین چور ہے
لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی کرپشن کرنے والے ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ ملک کے خزانے سے چوری بھی چوری ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے، جو رکوع سجود پورے نہ کرے، ٹکریں مارنے کے لیے آئے اور جلدی جلدی چلا جائے، یہ نماز کا چور ہے اور بدترین چور ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو رکوع سجود اطمینان سے کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پانچواں کام جو آپ نے اور میں نے کرنا اللہ کی رحمت سے، نماز کے اندر جب قرات کریں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ الاخلاص پڑھیں، تو قرات کرتے ہوئے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہ نماز میں خشوع پیدا کرنے والا بہترین عمل ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں آپ کو اللہ کے نبی کی قرات بتاتی ہوں، قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یقطع قراتہ آیتاً آیتاً۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے خود سنا اللہ کے نبی تلاوت کرتے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے رک جاتے، الرحمن الرحیم کہہ کے ٹھہر جاتے، مالک یوم الدین پڑھ کے رک جاتے، یقطع قراتہ آیتاً آیتاً، ہر آیت پر اللہ کے نبی ٹھہر جاتے تھے۔ آج کتنے نمازی ہیں جو اللہ کے نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنے والوں یاد رکھ لو، یقطع قراتہ آیتاً آیتاً۔ اللہ کے نبی کا اسوہ کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت پہ ٹھہرنا۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کریں۔ 6ویں نمبر پر نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عزیز بھائیو، قرآن کی تلاوت کریں، خوبصورت لہجے میں، بہترین انداز میں قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ پہلا سپارہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ کے وہ نیک بندے، خوش نصیب امتی جن کو قرآن دیا گیا، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یہ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں ہے۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہ پڑھے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو قرآن پڑھتے ہوئے غننے کا خیال نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی کا دوسرا فرمان زین القرآن باصواتکم، قرآن کی تلاوت کرو، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھو، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسن دو۔ جتنی بھی اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، خوبصورت لہجے میں پڑھیں، جلدی جلدی تیزی تیزی نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہ پڑھے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم سرور لے کر قرآن پڑھا کریں، لطف لے کر قرآن پڑھا کریں، جھوم جایا کریں اور خوبصورت طریقے میں، بہترین لہجے میں، خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ 7ویں نمبر پر نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین عمل ہے شروع سے لے کر آخر تک ساری نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ ایسے ممکن ہی نہیں کسی کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا اور اس کی نماز میں خشوع پیدا ہو، ایسے کبھی ممکن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اللہ اکبر کا مطلب نہیں پتا، التحیات للہ والصلوات والطیبات اس کا معنی نہیں پتا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جب تک آپ نہیں جانتے میں کیا پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، جب آپ نماز میں قرآن پڑھیں گے ترجمہ آتا ہوگا تب آپ کی نماز میں خشوع ہوگا۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ رکوع میں کہہ رہے ہیں۔ توجہ کاروبار میں بھی بچوں میں آپ یہ خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، ساری نماز کا ترجمہ یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں۔ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں گے آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے 7واں بہترین عمل ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے 8واں بہترین عمل ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، عزیز بھائیو نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو نماز اس یقین سے پڑھیں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز نہ ہو۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوں
تو نماز کو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھا کریں۔ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، شاید آپ اپنی زندگی میں اب ظہر کی اذان نہ سن سکیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، شاید عصر کے وقت آپ مسجد میں نہ پہنچ سکیں، اللہ نہ کرے ہسپتال میں چلے گئے یا دنیا سے چلے گئے، آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس اطمینان، خشوع، تسلی اور یقین سے پڑھیں کہ شاید آپ کی زندگی کی یہ الوداعی نماز ہے۔ اذا كنت في صلاتك، یہ بخاری کی روایت ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو، فصلی صلاۃ مودعین، نماز کو آخری الوداعی نماز سمجھ کے پڑھا کریں۔ اور اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو، یہی زندگی کی شاید آخری ایمان کی دلیل ہو، ایمان کی سب سے بڑی دلیل نماز ہے۔ آپ اگر فجر پڑھ لی، ظہر سے پہلے فوت ہو گئے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، ظہر پڑھ لی، عصر سے پہلے فوت ہو گئے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، عصر پڑھ لی، مغرب سے پہلے فوت ہوئے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، کیونکہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کے پاس نماز ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مغرب پڑھ لی، عشاء سے پہلے چلے گئے، آپ ایمان کی حالت میں گئے، عشاء پڑھ کے سو گئے، صبح نہ اٹھے، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ نہ کرے اگر آپ نے ظہر نہیں پڑھی، عصر سے پہلے فوت ہو گئے، ایمان کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، ایمان کی حالت میں خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہر اذان کو اس تصور سے سنیں کہ شاید مسجد سے آنے والی یہ اذان میرے کانوں سے آخری دفعہ ٹکرا رہی ہے، شاید اس کے بعد میں دنیا میں نہ رہوں، شاید میرا اللہ مجھے ایک اور آخری موقع دے رہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، قیام رکوع اور سجدے کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں، گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ عصر کی اذان سنیں، یہ سوچ لیا کریں شاید میرا اللہ مجھے آخری موقع دے رہے، اس کے بعد میں اذان نہ سن سکوں۔ عزیز بھائیو، نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، نماز اس تصور سے پڑھیں کہ شاید یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے 9واں بہترین عمل یہ ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اس تصور سے کھڑے ہوں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا کر سکتے تو پھر یہ یقین پیدا کر لیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا مل احسان، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ یقین نہ، یہ تصور پیدا نہ کر سکو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ یقین ضرور پیدا کر لو فإنہ یراک، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں یہ خشوع پیدا کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو، یقین کر لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا رب دیکھ رہے تو آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ آخری بات انتہائی مختصر، عزیز بھائیو، نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز اس تصور سے پڑھیں کہ آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا صلی، تم میں سے جب بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے والے انتہائی بہترین، خوبصورت اور ضروری اعمال ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خشوع والی نمازیں نصیب فرمائے۔ آخر میں 11 باتیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اچھی طرح گن لیں تو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھیں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ذکر الہی کا کثرت سے اہتمام کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے تیاری اذان سے پہلے شروع کر دیا کریں، نماز سے پہلے نہیں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے مسجد میں جب آئیں تو عزیز بھائیوں اپنے بھائیوں کے قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوا کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوں رکوع سجود اطمینان سے کریں۔ نماز کے اندر ہر رکن میں ٹھہراؤ پیدا کریں، آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہر آیت پہ ٹھہر جایا کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں قرآن کو خوبصورت آواز اور لہجے میں پڑھا کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عزیز بھائیوں نماز کے اندر آپ قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے اندر آپ نماز کا جو حصہ اذکار وظائف پڑھ رہے ہیں، ساری نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، نماز اس تصور سے پڑھیں کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر نہیں تو یہ یقین ضرور پیدا کر لیں
آپ کا رب آپ کو ضرور دیکھ رہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کو زندگی کی الوداعی، اختتامی اور آخری نماز تصور کر کے پڑھا کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس تصور سے نماز پڑھا کریں کہ یناجی ربہ، آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں ایمان کی حالت میں عزت والی، صحت والی، خوشیوں والی، برکتوں والی اللہ ہمیں لمبی عمریں عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت میں عزت والی اللہ میں شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری مجلس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ دوسرا مرحلہ سوال و جواب کا ہے۔ جس صاحب کو جواب آتا ہو صرف ہاتھ کھڑا کرے گا، انشاءاللہ اس سے سوال پوچھا جائے گا، جواب پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے والا شیخ صاحب نے سب سے پہلا کام کون سا بتایا؟ میں نے سلیکٹ کرنا ہے، نا انصافی نہ ہو جائے۔ اچھا جی، بچوں سے پوچھ لیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ بتاؤ ذرا، پہلا کام کیا بتایا تھا؟ نماز کو شروع سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ پڑھیں۔ جی ماشاء اللہ، بہترین جواب۔ یہ نام دینا اس کو، شاباش۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے والا دوسرا کام کون سا شیخ صاحب نے؟ بھائی آپ بتائیں۔ ہاں، ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے تیسرا کام کون سا شیخ صاحب نے؟ جی حضرت صاحب آپ بتائیں تیسرا کام۔ سارے ٹھہر ٹھہر کے ادا کرے سارے طریقے۔ تیسرا کام نہیں، یہ تیسرا نہیں ہے، آپ نے بتایا ٹھیک ہے لیکن یہ تیسرا نہیں ہے۔ ترتیب کے ساتھ، میں نے آخر میں نا ریوائز بھی کیا تھا سارا۔ ترتیب کے ساتھ جی تیسرا کام بتایا نا۔ اذان سے پہلے مسجد میں آئے۔ جی، اذان سے پہلے آپ تیاری کر لیے، شاباش۔ سوال نمبر 4، جب نماز میں خلا رکھا جاتا ہے تو شیطان سموں سے کیسے گزرتا ہے؟ حضرت صاحب آپ بتائیں۔ بکری کے بچے کی طرح جہاں سے خلا ہوتا ہے وہاں سے گزرتا ہے۔ اور جی نہیں، یہ عزت افزائی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 5، مشرکین مکہ نماز کے وقت کیا کام کرتے تھے کہ مسلمان نماز خراب؟ وہ پیچھے ہونا بچہ، آپ ہاں، دو کام میں نے بتائے تھے، آپ کا سوال جواب نامکمل ہے۔ یہ چھوٹا بچہ بتائے گا۔ علیہ بھی جاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، دو کام، الا مکاء و تصدیہ، یہ قرآن مجید میں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ وہ کون سی ہیں؟ حضرت صاحب آپ بتائیں۔ نہیں، پہلے بتائیں نا کتنی چیزوں پر اسلام، 5 چیزوں پر، جی اس کے بعد زکوٰۃ۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا؟ یہ چھوٹا بچہ، اس نے کفر کیا، شاباش۔ سوال نمبر 8، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانے؟ اس
کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں. جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں. شاباش. سوال نمبر 9. قرآن مجید میں کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو قرآن مجید میں شیخ صاحب نے جی حضرت صاحب. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم نے تو ماشاءاللہ پانی طلب کیا، آپ کنویں کی طرف ہی لے گئے ہیں. آپ نے کہا جی الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی خود ہی دیکھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سوال نمبر 10. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چور کس کو کہا ہے؟ آپ نے ایک سوال کا جواب دے لیے. آپ بتاؤ. وہ جو نماز چھوڑتا ہے. نہیں حضرت صاحب آپ بتائیں. سجدے اور رکوع جلد سے جلد پڑھتا ہے. پورے نہیں کرتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شاباش. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. یہ دعا ضرور یاد کریں. یہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ. آپ آتے رہتے ہیں تو مجلس کے اختتام کی بہترین دعا ہے. دوران مجلس اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو یا سن لی ہو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اگر آخر میں یہ دعا پڑھ لی جائے تو ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. اللہ عمل کی توفیق.